بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو زمانہ ہے عجب ہے۔ یہ زمانے والوں کو حق گوئی بولنا یا سننا پسند نہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو حق بولنا اور حق سننا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ہر طرف مسلمان کو اور مسلمان کے ایمان کو، قرآن کو خطرہ ہے۔ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی ذات پر اور مسلمانوں کے ایمان پر، قرآن پر ہمیشہ حملے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایمان ختم کر دیا جائے یا مسلمانوں ہی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا، یہ اب سے نہیں کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب سے لے کر اب تک یہی کوشش ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے، ہمارے اندر جو رسول پاک کی محبت ہے، وہ محبت ایسی محبت ہے کہ دشمن کے ہر ایک کام کو فیل اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اے مسلمانوں، محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ باپ کی محبت الگ ہوتی ہے، ماں کی محبت الگ ہوتی ہے، بیٹی کی محبت الگ ہوتی ہے، بیٹے کی محبت الگ ہوتی ہے، استاد شاگرد کی محبت الگ ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کی محبت الگ ہوتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، محبت دنیا میں صرف وہ کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو سچی محبت کرتا ہے، جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے۔ یہ دو محبتیں ایسی محبت ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گی۔ باقی جتنی بھی محبت ہے یہی کی یہی رہ جائے گی، مگر اللہ کے پیارے رسول کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، اس کو مٹانے والا خود مٹ جائے گا، لیکن یہ چیز کبھی بھی مسلمان کے دل سے نہیں نکال پائے گا۔ اسی لیے آج مسلمان کٹ بھی رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوموں کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے دل کو مضبوط کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ تو یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اے مسلمانوں، جب بھی تم دعا کرو، جب بھی تم دعا کرو، اپنے ایمان کے لیے دعا کرو، اور پھر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے دعا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بھی، استادوں کے لیے بھی دعا کرو۔
آج کل لوگ بھی عجب عجب دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اگر میرا ایک گھر بن جائے گا. اب اس کا گھر بن گیا, اللہ نے رحم کیا, گھر بن گیا نا, اب اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ دوسرا گھر بنائے گا. اسی لیے آج بھی جو مرد لوگ مسجد جاتے ہیں ان سے پوچھئے, جب امام صاحب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا, تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ اور جو لوگ مرد لوگ جاتے ہیں نا, ہے نہیں یہ بات, زور سے بولیے, یہ بات ہے نا. اگر امام صاحب دعا کرے یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا, پوری جماعت خاموش. اور رمضان شریف جیسے آیا, یا اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی طاقت دے, سارا مجمع خاموش. اور جیسے ہی امام صاحب نے دعا کیا یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے, صدقہ فطرہ زکات اپنا مال تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے, ساری جماعت خاموش. مطلب ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ گونگے ہیں, کہ یہ آمین نہیں بول رہے ہیں. اور جیسے ہی امام صاحب نے دعا کیا یا اللہ ہمیں دنیا کی ساری دولت عطا فرما دے, سارا مجمع کہتا ہے آمین 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 آمین. اور جیسے امام صاحب کہیں گے یا اللہ ہمارا قرض جو ہے نا یہ جلدی جو ہے ہم قرض کی مصیبت سے نجات پا لیں, تو سارا مجمع کہتا ہے آمین 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 آمین. تو میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, اگر تمہیں دعا کرنا ہے اپنے ایمان کے لیے دعا کرو, اپنے عقیدے کے لیے دعا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنا, قرآن پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس پر تم دعا کرو. اگر تم اس پر دعا کرتے ہو اپنے ایمان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت بھی دے گا, آخرت کی دولت بھی عطا فرمائے گا, اور دنیا کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے گا. شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, رسول کا رب, اولیاء کا رب, پورے دنیا کا رب, جمادات کا رب, نباتات کا رب, جناتوں کا رب, آسمانوں کا رب, زمینوں کا رب, دریا کا رب, سمندر کا رب, نہر کا رب, پورے کائنات کا رب, ایسا رب جو ہمیشہ سے ہے, ایسا رب جو اب بھی ہے, ایسا رب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیا فرما رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے ولیوں کی طرف فرما رہا ہے. بے شک بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا خاص بن جاتا ہے, جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے, تو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے مگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پوری کائنات اس کو ڈراتی ہے, پوری کائنات اس کو ڈراتی ہے. تو اللہ کے ولیوں کو کبھی کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. جو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں, مثلا جتنے انبیاء ہیں, مثلا جتنے اولیاء ہیں, مثلا جتنے صحابہ ہیں, مثلا جتنے مومنین ہیں, یہ مومن ایسے مومن ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں مگر اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے ساری کائنات والوں کو ڈراتے ہیں. اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے آپ کیسے ڈریں گے؟ فجر میں سوئیں گے, 10 بجے اٹھیں گے, یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ ایک بندہ کوئی ثابت کر دے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو. اللہ کا ڈر ایسے ہی ہوگا. رمضان کے مہینے میں سب لوگ جو روزے دار ہیں وہ صبح سحری کرتے ہیں اور یہ سحری دن میں 3 مرتبہ کرتا ہے.
सहरी भी रोजाना, इफ्तारी भी रोजाना, वो भी मस्जिद में सबके साथ बैठकर। भैया क्यों, क्या कर रहे हो? अब तुम सुने नहीं क्या हदीस में है, क्या है? रोजेदारों के साथ रोजा खोलने में भी उतना ही सवाब है। तो मैं रोजेदारों के साथ रोजा खोलने, तो ये अल्लाह से मोहब्बत है, बताइए। अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उस हुक्म की तकमील किया जाए, उस पर अमल किया जाए। अल्लाह ने फरमाया वाक़िमुस्सला, नमाज कायम करो, आपको भी नमाज पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, तो आपको भी ज़कात देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हज का हुक्म दिया, आपको हज भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने माँ बाप के साथ फरमा बरदारी का हुक्म दिया है, आपको भी मोहब्बत करना, आपको भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करना है। और अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या नहीं जानते? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरे रसूल से मोहब्बत करो। कितना मोहब्बत करो? अपनी मां से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने बच्चे से ज्यादा, अपने दौलत से ज्यादा, अपने हर चीज से ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत करो, तो वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा आशिक है नबी का। तो ये जो अल्लाह के जो औलिया होते हैं, इन्हीं सब बातों पर सही और सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की जात से, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी आल औलाद से भी ज्यादा, यहां तक कि अपने दौलत से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए वो वली है। और हम लोग गुलामी वली का दावा करते हैं, लेकिन पूरा अमल नहीं करते, पूरा अमल नहीं करते। खाते हैं अपनी मर्जी से, पीते हैं अपनी मर्जी से, चलते हैं अपनी मर्जी से, बोलते हैं अपनी मर्जी से। मतलब आज इस्लाम ने हमें हर चीज का तरीका बयान कर दिया। नमाज किस तरह पढ़ना है, रोजे किस तरह रखना है, हज किस तरह करना है। जहां इन चीजों के बारे में बताया, यहां पर यह भी बताया आपको बात किस तरह करना है, आपको खाना किस तरह खाना है, आपको चलना किस तरह है, और आपको आपके सामने जब कोई आपसे बड़ा आ जाए आप उससे किस तरह कलाम करेंगे, जब आपके सामने कोई छोटा आ जाए आप उससे किस तरह मोहब्बत करेंगे। ये सारी चीजें अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें बयान फरमा दी हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोग आज अपनी मर्जी से चलते हैं, आज हम अपनी तबीयत से चलते हैं। तो आए मुसलमानों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी तबीयत से नहीं, बल्कि रसूल पाक की शरीयत पर अमल करो, तब तुम कामयाब बनोगे। अगर तुम अपनी तबीयत से चलोगे, इस दुनिया में भी सही से नहीं चल पाओगे। अगर तुम नबी की शरीयत पर अमल करोगे, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। इसके बाद और भी मंजिल है, कब्र में भी पहुंचना है, फिर मैदान महशर भी कायम होगा, हिसाब व किताब भी होगा। जब तुम अपनी मर्जी और अपनी तबीयत को छोड़कर शरीयत और सुन्नत पर जब तुम अमल करोगे, तो यही सारी चीजें तुम्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा देती हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये जो जलसा, ये जो इजलास जो कायम किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ें, समझें, बस इतना ही, क्या और कुछ करें? अमल। अगर अमल नहीं करते हो तो क्या फायदा, बताइए भी। आप जब करेंगे, आपको देख करके ही ना छोटे भी करेंगे, आपको देख करके ही ना सब लोग करेंगे। तो हम लोग जलसा करते हैं और करेंगे भी, मजलिसें कायम करते हैं, करेंगे भी, और 11वीं शरीफ में हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं, करेंगे भी। तो जिस तरह आप जलसे का एहतमाम करते हैं, जिस तरह आप खाने का एहतमाम करते हैं, इसी तरह आप नमाज का भी एहतमाम कीजिए। इसलिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का इबादत का हाल यह था, आप फजर के वजू से ईशा की नमाज पढ़ते थे और ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। यह गौसे आजम का तकवा था। किसका तकवा था? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का तकवा था। और हमारा हाल क्या है? गुलामी का। हम दावा तो कर रहे हैं, लेकिन गुलामी के जो गुलामी सही मानों में होती है, वो हम सही मानों में कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों, गुलामी सही मानों में करो।
غلامی صحیح معنوں میں کرو، اس لیے کہ تم نے ایسی شخصیت کو اپنا پیر مانا ہے، ایسے غوث کو غوث اعظم مانا ہے جو اپنے وقت میں بھی سردار اعظم تھا، سارے ولیوں کا سردار اعظم تھا، اور اس سے پہلے جو اولیاء گزرے اس کے بعد جو آئیں گے سب کے سردار ہے۔ اور پچھلے سال میں نے یہ بھی کہا تھا غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک کی مریدوں کی شان آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے، تو غوث اعظم کی شان کو کون سمجھ لے گا؟ خود بذات خود جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے میرے مریدوں، موت تمہیں آئے گی، قرآن شریف میں بھی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن شریف میں موت تمہیں آئے گی، لیکن جو میرا مرید ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو مجھ سے دل لگاتا ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں اس کو موت تبھی آئے گی جب وہ کلمہ طیبہ اور توبہ نہ پڑھ لے گا، توبہ نہ کر لے گا۔ تو غوث اعظم کی شان تو یہ شان ہے، غوث اعظم کی مریدوں کی شان یہ ہے، تو پھر غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ غوث اعظم کی شان کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شانیں ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں بھی بہت ہیں، ریاضتیں بھی بہت ہیں، کرامتیں بھی بہت ہیں، اور ہم لوگ انہی کے مرید ہیں، انہی کے خادم ہیں، تو اے لوگوں ہمیں بھی انہی کے خادم جیسا رہنا ہے، ہم کو بھی انہی کے خادم پر جس طرح رہنا ہے اسی کی طرح رہنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہے۔ آج ہمیں اللہ نے سب کچھ بخشا ہے، ہاتھ بھی دیا، پیر بھی دیا، سانسیں بھی دی، اور ہم کو دماغ بھی عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی عطا فرمایا، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم چل رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، آج جب ہم بول رہے ہیں اپنے مرضی سے بول رہے ہیں، آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم اپنے مرضی پر چلو گے تمہارے بچے بھی تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، اگر تم اپنی مرضی پر چلو گے تم سے جو چھوٹے ہیں وہ بھی تمہاری بات کو نہیں مانے گا۔ تو خدا را اللہ کے لیے، غوث اعظم کے لیے یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں نبی کی مرضی سے چلاؤ، اپنا قدم اپنی مرضی سے نہیں نبی کی مرضی سے چلاؤ۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں زندگی بخشا ہے اپنی طبیعت سے نہیں، رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے کے طریقے بتاؤ، رسول پاک کے سنت کے طریقے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر چل کر کے بتاؤ۔ اگر ایسے تم چلو گے غوث اعظم بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ ایک بات بتائیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کا حال یہ تھا، غوث جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں، وہ بخشائے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ولی کی شان یہ ہوتی ہے۔ غوث پاک کے بارے میں، غوث پاک تو مادر ذات ولی تھے۔ کیا تھے؟ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب ہم بالغ ہوں گے تب فرض نہ ہوگا کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ نماز بالغ پر، روزہ بالغ پر، حج بالغ بھی ہو، صاحب استطاعت بھی ہو۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان پر روزہ نہیں ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ دودھ پیتے تھے اس وقت بھی آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب جو ہے جیلان کے لوگوں کو جب معلوم نہیں چلتا تھا کہ چاند نکلا ہے رمضان کا یا نہیں نکلا ہے، تو سب کہتے تھے حضرت ابو صالح کے گھر چلے جاؤ، ان کے بچے کو دیکھ لو، اگر ان کا بچہ صبح سحری میں اگر دودھ پیا ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ صبح روزہ ہے، اگر نہیں پیا ہوگا تو سمجھ لو کل روزہ نہیں ہے، پرسوں روزہ ہے۔ یہ شان ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ کیجئے، یہ جلسے اسی لیے کہے جاتے ہیں۔ اب آپ کو زبردست واقعات سنا دو اور بہترین تقریر سنا دو، آپ تعریف کریں گے اچھی بولا یہ وغیرہ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ صحیح معنوں میں عمل کیجئے گا تب جو ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ صحیح معنوں میں عمل کریں گے تب کامیاب ہوں گے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صبح سحری کے وقت اگر دودھ پی لیتے تو سمجھ لیتے کہ غوث اعظم نے روزہ رکھا ہے تو اب ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔
اور جب غوث اعظم شام کو افطار کرتے تھے تو سب لوگ سمجھ لیتے کہ یہ غوث اعظم روزہ رکھتے ہیں. تو یہ تو مادر ذات ولی ہیں, یعنی ماں کے پیٹ سے ہی یہ ولی پیدا ہوئے ہیں. تو ہم انہی کے غلام ہیں, ہم انہی کے خادم ہیں. تو نماز چھوڑنے سے غوث پاک تو چھوڑیے, اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے آنکھوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, کانٹے چبو رہا ہے. سمجھے؟